آپس میں لڑ لڑ کر یہ جو مسلمان مر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی جو اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ یہ حدیث ہے، اور ہمارا امتحان بڑھ گیا مسلمانوں کا۔ جو قبول ہوگی ہمارے حق میں اس کا تو اللہ ذمہ دار ہے، اور جس کو اللہ نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہم پھنس گئے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ کسی بھی زمین پر، کسی خطے پر، کسی جگہ پر اگر کوئی مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہوئی، 1 نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی، اللہ کے حضور پیش ہو گئے اللہ کے نبی امت کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ میری امت کو بھوک سے نہ مارنا، فاقوں سے نہ مر جائے۔ اللہ نے رزق کے خزانے کھول دیے، مسلمانوں کو اللہ نے بہت رزق عطا کیا۔ دوسری دعا اللہ نے جو قبول کی، جبرائیل کھڑے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی قبول ہوگی، آپ کا امتی بھوکا نہیں مرے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ میری امت کو کوئی جابر ظالم، کوئی امت کا ایسا فرعون ظالم بدبخت میری امت کو اکٹھا ذبح نہ کر دے، ساری امت کو نہ مار دے۔ نہیں مار سکیں گے قیامت تک، مسلمان رہیں گے زندہ کہیں نہ کہیں۔ ظلم کرتے ہیں مختلف خطوں پر، یہ جنگ رہے گی لیکن کوئی پوری امت کو ذبح نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا کی جس پہ ہم پھنس گئے۔ اللہ کے نبی ہیں، ان کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ تو صبر والے، سمجھانے والے، وہ تو مانگ سکتے تھے اللہ سے ہمارے لیے، لیکن اللہ نے ایک قبول نہیں کی۔ وہ کون سی دعا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، اللہ یہ میری امت آپس میں لڑ کر مرے نہ، قتل نہ کریں دوسرے کا۔ فرمایا نہیں، یہ لڑیں گے، یہ قتل کریں گے ایک دوسرے کا۔ یعنی اگر اللہ یہ بھی قبول کر لیتے پھر ہمارے دلوں میں یہ نفرت ہی نہ پیدا ہوتی۔ وہ رب ہے، اس نے پیدا ہی نہیں کرنی۔ اب اللہ نے اس حد تک یہ امتحان پیدا کر دیا کہ خود بچنا ہے، کوئی ایسا موقع نہیں بننے دینا کہ مسلمان بھائی کا قتل کرنا پڑے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو مذاق سمجھتے، یہ امتحان ہے، خون معاف نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر اور اس کا قصاص نہیں ہے، وہ نہیں دیتا، اللہ اسے جنت میں کیسے داخل کرے؟ وہ جہنمی ہے۔ تو یہ معاملہ مسلمانوں کا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیرت کے نام پہ قتل، غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ نہیں کر سکتے آپ، کوئی بھی، آپ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے نہیں مار سکتے۔ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ، جی ساڈا نہ بولتا پیچھے، کیا تمہارا خاندان، کیا تمہارے نام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی غیرت مند ہوگا؟ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لا کر فوراً کہا دی تلواریں چلا دو کہ نبی کے گھر پہ بات آ گئی؟ حکمت سے سنا، کچھ عرصے بعد اللہ نے سچائی قرآن میں نازل فرما دی۔ تو یہ فیصلہ جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ ہمارا امتحان بڑھ گیا۔ خدا را کسی سے لڑنے لگیں یا نفرت پیدا کریں یا ایسا ہو تو یاد رکھیے گا آپ اپنے امتحان میں جہنم کے قریب ہو رہے ہیں کہ آپ کسی مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں۔ تو یعنی اسے مار سکتے ہیں مسلمان کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ غیرت تھی یا میرا کوئی اپنا بدلہ تھا۔ یاد رکھیے گا 3 وجہ اسلام میں کسی کو مارنے کی، وہ مرتد ہو جائے تو اسے حکومت مار دے گی، یعنی اللہ پر ایمان لا کر پھر کافر ہو جائے، یا پھر وہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کا وہ رجم ہوگا۔ تیسرا وہ فرمایا کہ وہ اسلامی ریاست کرے گی، یہ نہیں ہر قبیلہ اپنے ہی زاویے بنا لے گا، اور جس طرح ہمارے کئی شہروں میں، افغانستان میں اور بہت سی جگہوں پر جو لوگ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں خاندان مل کر، ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ قتل کے بدلے میں اگر کوئی انسان تو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ریاست بدلہ لے کر دے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر انسان اٹھ کے خود مارنا شروع کر دے۔ بچیں اس کام سے جس سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ بڑی سخت رکھی ہے۔